اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے جوانی کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کی عبادت کا درجہ اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ آج کل عام طور سے اس جوانی کی قدر اور اس جوانی کی عبادت اور اس جوانی کو یوں ہی فضول سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، اس کے بعد اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے احکامات پر چل لیں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، غلط سوچ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں سخت ترین دھوپ اور گرمی ہوگی، آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی پورا گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے خوفناک ماحول میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ بہت ہی معزز، محترم اور بہت ہی خوش نصیب انسان ہوں گے۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان مرد خدا ہوگا جس نے عین جوانی میں اپنے مولا اور حقیقی آقا کی عبادت میں پرورش پائی ہے۔ چونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ملائکہ پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی خدا ترس نے بہت ہی اچھا شعر کہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گر ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ان کی عادت ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار اور متقی ہو جاتا ہے، تقوی کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور تقوی خود بخود موت کے خوف سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جوانی کی عبادت بہت ہی اہم عبادت ہے۔ جوان ملازم کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک نوجوان غلام خریدا تو غلام نے چند شرطیں لگائی۔ پہلی شرط یہ ہے، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا کہا، میں آپ کا کام صرف دن میں کر سکتا ہوں، رات میں کام کرنے سے آزاد رہوں گا۔ پھر غلام نے تیسری شرط رکھی، آپ کے ہاں میرے لیے ایک الگ کمرہ ہوگا جس میں میرے لیے ہی وہ ہوگا، کوئی اس میں دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ مالک نے تینوں شرطیں قبول کر لیں۔ گھر لے جا کر غلام سے کہا، گھر میں تم خود دیکھ لو کون سا کمرہ تم کو پسند ہے۔ تو اس غلام نے گھر کے تمام کمروں میں سے ایک نہایت خراب ویران جو مرمت کے قابل تھا وہ کمرے کا انتخاب کیا۔
مالک نے کہا ایسا خراب کمرہ کیا کرو گے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ اللہ کے یہاں خراب اور ویران کمرہ یہ بہت ہی اچھا باغ ہے، باغیچہ ہے۔ اب وہ دن میں مالک کی خدمت کرتا، رات میں اس کمرے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک رات مالک نے سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ اس کمرے میں کیا کرتا ہے، یہ نوجوان اس کمرے میں کیا کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ رات میں اٹھا تو دیکھا کہ وہ نوجوان سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان نور کی قندیل لٹک رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اے بار الہ، اگر مالک کی خدمت لازم نہ ہوتی تو میں رات و دن تیری ہی عبادت میں لگا رہتا۔ تو مالک نے اپنی بیوی کو یہ منظر دکھلایا، اور مالک اور اس کی بیوی یہ منظر دیکھ کر خوب روئے۔ اس نوجوان کی اس دعا کو دیکھ کر بہت روئے اور کہا اللہ کے واسطے ہم نے تم کو آزاد کر دیا تاکہ تم سارا وقت حقیقی آقا کی عبادت میں گزار سکو۔ تو فوراً نوجوان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب راز فاش ہونے کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک شعر اس نے پڑھا، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر۔ اے رازدان، رازوں کو جاننے والے، بے شک اب راز دوسروں پر ظاہر ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، اور راز کھل جانے کے بعد زندہ رہنا میں نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت موت دے دی اور وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو معزز بالخصوص نوجوان حضرات جو ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اپنی زندگی کو اس واقعے سے عبرت بنائیں، اپنی قیمتی لمحات کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں۔ فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ آدمی کے نیک صالح ہونے کی کیا علامت ہے، کیا شرطیں ہیں؟ تو فرمایا 4 باتیں لازم ہوں۔ جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو آدمی نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ سب سے پہلے اذا كانت النصیحۃ فی نیتی، ہمیشہ اس کی نیت لوگوں کی خیر خواہی میں ہو۔ نمبر 2 والخوف فی قلبہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر نمبر 3 فرمایا والصدق فی لسانہ، اس کے زبان سے صدق و سچائی کی باتیں نکلتی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والعمل الصالح فی جوارحہ، اس کے اعضاء و جوارح سے نیک کام کا صدور ہوتا رہتا ہے، یہ صالح انسان ہے۔ یہ 4 علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی عبادت کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، اور اسی طرح پوری زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محض توفیق سے بہتر ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔